السلام علیکم، ہمارا چینل محبت اہل بیت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تھینک یو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، مل کے عظمت لیلۃ القدر پہ صدیقۃ الکبریٰ پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لے۔ صلی اللہ محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین بارگاہ میں تشریف فرمائے، آل محمد کا کریم خالق امیر المومنین کی عزاداری کا صدقہ لیلۃ القدر کی تمام برکتیں ان کی جھولیوں میں ڈالے۔ مذہب اہل بیت میں رحمت کا عشرہ نہیں ہوتا، پورا کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، سارا کا سارا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، سارا کا سارا مہینہ نجات کا مہینہ ہے۔ یہ شہر الرحمہ ہے، یہ شہر التوبہ ہے، یہ شہر المغفرہ ہے، یہ شہر النجات ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کر رہی ہے۔ خداوند کریم خود اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اس کی معافی کو قبول کروں۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کی توبہ کو قبول کروں۔ روزہ رکھ کے سو جانا عبادت، سانس لینا عبادت، ذرا سی پیاس روزدار کو محسوس ہو تو خداوند کریم فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا ہے۔ لیکن یہ سارے فائدے چاہے وہ ماہ رمضان کے ہوں، نزول قرآن کے ہوں، روزہ رکھنے کے ہوں، قرآن پڑھنے کے ہوں، تسبیح کے ہوں، تلاوت کے ہوں، اعتکاف کے ہوں، صرف اسی کے لیے ہیں جو علی کی ولایت کا قائل ہو۔ کیونکہ قبولیت عبادت کی شرط محبت علی ہے، اور یہ میرا کہنا نہیں، نبیوں کا سلطان جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، اس پیغمبر نے فرمایا یا علی جو تجھ سے محبت نہیں کرتا اس میں اور بت پرست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ غازی عباس ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ ہم یا علی جو تجھ سے محبت نہیں کرتا اس میں اور بت پرست میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ دین کی اساس ہے محبت علی۔ دین کی بنیاد ہے محبت علی۔ روزہ رکھو لیکن علی کی ولایت ہو تو تب رکھو۔ دس منٹ کا فرق اپنی جگہ، علی سے دشمنی ہو تو آدھی رات کو بھی کھولو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کا ایمان اور عقیدہ ساتھ دے وہ میرے ساتھ دے۔ اس لیے کہ خداوند کریم نے عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار جس عقیدے پہ رکھا وہ کسی کے فتووں سے تبدیل نہیں ہوتا۔ کسی کی نجس فکر کو اگر علی قبول نہیں تو اللہ کو اس کا عمل قبول نہیں۔ اگر خالی عمل پہ جنت ملتی تو شیطان لعنتی نہ ہوتا۔ روزہ تو وہ بھی رکھے گا، عید والے دن ہی صحیح۔
سے اس ڈیٹیل کا پتہ کیجئے جو اس نے نمازیں پڑھی. 6,000 سال کے سجدے ہیں شیطان کے, اور سال یہاں کے نہیں وہاں کے. فرش پہ, پھر عرش پہ, پھر ملائکہ میں. منکر ہوا خالی صفی اللہ کا. تو جب اللہ صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کرتا. خالی صفی اللہ کا منکر, صرف صفی اللہ کا منکر. اور بدماشی کی حد ہے, آدم 4 چیزوں سے بنے لیکن یہ 3 کا مخالف نہیں, 1 کا مخالف. آگ, پانی, مٹی, ہوا. اس نے آگ پر اعتراض نہیں کیا, پانی پر اعتراض نہیں کیا, ہوا پر اعتراض نہیں کیا. یہ 3 کا ساتھی ہے, 4تھے کا دشمن ہے. خالی تراب کا منکر ہوا, اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر قیامت تک اصول بتا دیا کہ جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت. حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, یزیدیت, محمد و آل محمد کے دشمن پہ لعنت. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. اب اس عشرے میں ایک عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف. اللہ کے لیے جامع مسجد میں وقف ہو جاؤ, دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر, دنیا کے کاموں کو بھلا کر اللہ کے گھر میں چلے جاؤ. روزہ تو رکھنا ہی ہے, تلاوت کرو, ذکر کرو, فکر کرو, عبادت کرو. اب عبادتوں کے بھی طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں. اسی عشرے میں ہی میسج آتا ہے, اللہ کے نام پہ 20 روپے کا لوٹ بھیج دو, میں اعتکاف میں. آپ نے اعتکاف میں 20 روپے کا لوڈ کرنا کیا ہے؟ اعتکاف کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ موبائل گھر پہ رکھ کے جائیے, 3 دن کی عبادت کرو, اعتکاف میں رہو, ایک مقبول حج کا ثواب اور 2 عمروں کا ثواب میسر آئے گا. میں اس عظیم ادارے میں, حوزہ علمیہ میں, طلاب علوم دینیہ, علماء کرام, عزاداران حسین, آل محمد کے پسندیدہ عزادار میرے سامنے, شیخ خان صاحب, میں منبر رسول سے مسجد میں بیٹھ کر محراب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. پیغمبر نے فرمایا, 1 مرتبہ میرے بھائی علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. جس کا عقیدہ مل کے نعرہ حیدری, 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 حیدری. تم عمل میں علی والوں کا مقابلہ کرو گے.
کہ لیلۃ القدر ہے کیوں؟ جو روزہ شام کو کھولتا ہے وہ لیلۃ القدر رات کو کیوں مناتا؟ آپ کے ہاں تو لیل کا ترجمہ شام ہے۔ اتم الصیام الی اللیل۔ ایمبولینس گزر جائے تو بندہ روزہ کھول لیتے، کہیں مکروہ نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے روزے صبر سکھانے کے لیے بھیجے، یہ صابر عصر پڑھ کے کھجور ہاتھ میں رکھتا، خوف ہے کہ مکروہ نہ ہو جائے۔ انڈا کھا لیتے ہو، یہ بات چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئی، انڈا جو ہے وہ مکروہ ہے، آپ گھبرائے نہیں، مکروہ جائز ہوتا ہے۔ جتنے شوقین تھے سارے چپ ہو گئے۔ انڈا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ مکروہ ہے تو جائز ہے۔ روزہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے۔ جلدی کھولو، لیٹ ہو گئے۔ میں نے کہا 10 منٹ بعد کھول کے مکروہ ہے، اور اگر گھنٹہ بعد کھولے پھر بھی مکروہ۔ 2 گھنٹے بعد کھولیں اور 1 سیکنڈ پہلے کھول لیں تو حرام۔ علی سے دشمنی کا نقصان دیکھو، مکروہ سے بچتے ہیں، حرام میں چلا جاتا ہے۔ مکروہ سے بچتے ہیں۔ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ رات میں آیا، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں۔ جو نوجوان ہیں ان کی توجہ دو، بزرگوں کی صرف دعا چاہیے۔ جس رات میں آیا قرآن، اس رات جیسی رات کوئی نہیں۔ جو فرشتہ لے کر آیا، اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں۔ جس مہینے میں آیا، اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں۔ جس محمد پہ آیا وہ مولویوں جیسا ہو گیا۔ فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، رات جیسی رات کوئی نہیں، مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں۔ جس نبی پہ آیا وہ تمہارے جیسا ہو گیا۔ یہ قرآن کی طاقت کیا ہے؟ لا انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ایک اشارہ کرتا ہوں، اگر ہم اس ھذا والے قرآن کو یہ اس قرآن کے لیے تو آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ قرآن شروع ہو رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ سورہ الحمد کے سپارے میں کہ پہلا سپارہ تو الف لام میم ہے۔ وارث کو چھوڑو گے تو ایسے ذلیل ہو جاؤ گے۔
پہلے سپارے کا کیا نام ہے؟ الحمد سے پہلے الحمد پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے، وہ علی کے لیے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو، وہ مسلمان ہی کیا جسے حدیث یاد لو، من کنت مولا ہو فہذا، قرآن وہ علی یہ جس کے بارے میں وہ بندہ بولے قرآن وہ علی یہ، جنہیں نزدیک والا علی سمجھ میں نہیں آیا انہیں دور والا قرآن سمجھ میں کیسے آیا؟ نزدیک والا علی تو سمجھ میں آیا نہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کی طاقت۔ تو مولویوں سے کہو پہاڑ اڑانے کے ٹھیکے کیوں نہیں لے لیتے؟ کرینوں کی کیا ضرورت؟ قرآن رکھیں، پہاڑ اڑا دیں۔ اب اگر خدا کر کے نہ دکھائے تو اعتراض کا حق ہے، لیکن کر کے دکھایا تو 13 رجب کو دکھایا۔ جس بندے کے عقیدے میں جولانی ہے وہ توجہ سے سنے، کعبہ پتھروں سے بنا ہے، پتھر پہاڑ سے آئے تھے۔ 13 رجب کو قرآن ناطق نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ۔ 13 رجب کو قرآن ناطق نازل ہوا۔ اب آج گھٹا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کے دشمن پہ لعنت۔ دو ہاتھ بلند کر کے قرآن ناطق دیوار کعبہ پہ نازل ہوا، دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میں پورے مجمع سے ایک سوال کر دوں، پتھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ پتھر۔ قرآن پتھروں پہ اترے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ محمد مٹی کا تھا جس پہ قرآن نازل ہوا۔ مولا حسین تمہیں سلامت ہے۔ مصطفیٰ مٹی کے تھے، میرا نبی مٹی کا تھا، مولا سلامت ہو۔ میرا نبی مٹی کا تھا جس پہ قرآن نازل ہو گیا۔ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر، قرآن نازل ہوا سید الانبیاء پر، قرآن نازل ہوا خاتم النبیین پر۔ آنکھوں پہ ہوا، جواب آیا نہیں۔ حضور کے کانوں پہ آیا نہیں۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں کہاں آیا؟ نزل بروح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میری منبر پر جان بھی نکل جائے پھر بھی اس فکرے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کیا، اور مصطفیٰ صحابہ میں فرماتے تھے الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا۔
अली फरमाते हैं मैं मोहम्मद के दिल पर हाकिम हूं। क्योंकि दिल मुस्तफा है ज़हरा। अब जो दुश्मन ज़हरा हो और वो पढ़े कुरान, ये तलावत करता जाएगा, कुरान लानत करता जाएगा। दुश्मन बतूल कुरान की तलावत करे, कुरान उसमें लानत करता है। और लैलतुल कद्र है ज़हरा, इसीलिए तो अल्लाह कहता है फमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम्हें इदराक ही क्या है? मतलब तुम्हें इदराक ही क्या है कि लैलतुल कद्र क्या है? ये हजरत ज़हरा का नाम है। जैसे कौसर मेरी बीबी का नाम है, जैसे फातिर मेरी बीबी का नाम है, राजिया मेरी बीबी का नाम है, मर्जिया मेरी बीबी का नाम है, तज्जबा मेरी बीबी का नाम है, ताहिरा मेरी बीबी का नाम है, मुहद्दिसा। इमाम अली और नकी से बंदे ने पूछा माला आपकी दादी को मुहद्दिसा कहते हैं, मुहद्दिसा का मतलब क्या है? फरमा अल्लाह जिस मस्तूर से बराह रास्त गुफ्तगू करता। गाजी अब्बास सलामत। अल्लाह जिस बीबी से बराह रास्त गुफ्तगू करता, बच्चे बच्चे को समझ आएगी। जिनसे जिब्रील के जरिए बात करे वो नबी है। जिनसे जिब्रील के जरिए बात करे वो नबी है। अगला फिक्रा कहता हूं जहां जहां हजरात तशरीफ फरमाए, जिससे अली के जरिए बात करे वो मोहम्मद है। मुस्तफा से बात की अली के जरिए, ज़हरा से बराह रास्त, सैयदा से बराह रास्त, बगैर किसी वसीले के। जिब्रील भी बगैर वसीले के नहीं जाता। हजूर ने पूछा था कि वही किससे लाते हो? जिब्राइल ने कहा कि एक कुब्बा है, उसके आगे नूर का एक पर्दा है, अंदर से आवाज आती है, मैं उधर से सुन के आपको बता देता हूं। आका ने फरमाया कभी अंदर देखा? हजूर वो तो सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा का भाइयों ने तर्जुमा किया है बेरी का दरख्त। कसूर उनका भी नहीं। एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसे पब्लिक नहीं समझ सकती, वो दफ्तरी जबान होती है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हो, ऐलान हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 7 अप आ रही है, सारे मौलवी कसमें खा के कहेंगे बोतल। वो रेलवे वाले तेज गाम को कहते हैं। सिदरा अरबी में कहते थे बेरी को। वारिस से मतलब पूछा नहीं, बेरी का दरख्त समझ लिया।
मासूम से पूछा गया मौला सिदरतुल मुंतहा का मतलब क्या है? फरमाया मखलूक की रसाई की आखिरी हद। जिन बंदों ने समझ के दाद दी है उन्होंने लैलतुल कद्र में अजीम इबादत कर ली। जिन्हें समझ नहीं आई उन्हें फिर समझाता हूं। जो मखलूक था वो कांप रहा था कि बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। पता नहीं वो कौन था जो जूतियों समेत चल रहा। जो खुश हुए अल्लाह तुम्हें और खुश करे। जिन्हें समझ नहीं आई उन्हें और फिक्रा समझाता हूं। और सैयदों के फजाइल से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो अल्लाह उसकी तकलीफ में इजाफा करे। ये जा रहा था और वो कौन था जो इससे भी पहले पर्दा वहदत के अंदर मौजूद था। वो किसी की समझ में आ जाए तो फिर वो अल्लाह हुआ। पहुंच जाने वाला किसी को समझ में आ जाए फिर तो वो अल्लाह हुआ या मुस्तफा हुआ। पर्दे के अंदर एक लफ्ज कहता हूं बड़े आराम से, जिस तक पहुंचना होगा बीबी उसी तक पहुंचाएगी। वो अंदर वाला इतना इज्जत माब है कि वो असली रूप में आ जाए तो अल्लाह अपने हबीब को भी ऐसे दिखाता है। जिसे समझ आए सिर्फ वो बंदा बोले। दो कमानों के फासले से बगैर पर्दे के नहीं, पर्दे के साथ दो कमानों के फासले से असली रूप में अंदर वाले को दो कमानों के फासले से पर्दे के बावजूद मुस्तफा देख ले। अल्लाह की आवाज आती है जा मोहम्मद तेरी तो महराज हो गई। अल्लाह मुस्तफा से हक है वही कहां से लाते हो? जुब्बा है, एक कुब्बा है, कुब्बे के आगे नूर का पर्दा है। फरमाया इजाजत है अब देख लेना। जिब्राइल देख लेना कि कौन है। मुद्दतों के तजस्सुस को आज पाने की खातिर जिब्राइल पहुंचा। उसने पर्दा हटा के देखा, जियारत करने के बाद नीचे एक दो बंदे क्या हैरान है जितना वो फरिश्ता हैरान हुआ। नीचे आके कभी नबी को देखता है कभी अली को देखता है। वो बंदा बोलेगा जिसकी आवाज अली को अच्छी लगती। कभी शायद खान साहब नबी को देखता है कभी अली को। पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया ऐसे मुझे और मेरे भाई को क्यों देखते हो? कि या रसूल अल्लाह जब यहां भी अली है वहां भी अली है। अली हक, अली हक, अली मिलकर अली हक, अली गरज के अली हक, 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 अली हक।
नारा हैदरी। जब जहां भी अली है और वहां भी अली है, दरमियान में मुझे क्यों रखा हुआ? दरमियान में मुझे क्यों रखा हुआ? पैगंबर के चेहरे पर सुर्खी जलालत आई। फरमाया तेरी औकात थी कि तू अल्लाह के कलाम को सुन सकता? दरमियान में अली रहमत बनकर आया, ओज़नुल्लाह बन के सुनता है, लिसानुल्लाह बन के तुझे बताता है, तू हम तक पहुंचाता है, जैसे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करे। जैसे खुदा बराह रास्त गुफ्तगू करे, वो बीबी है ज़हरा। उलमा ने सैकड़ों बातें लिखी जो अल्लाह ने सैयदा से की। एक बात सुनाता हूं, यह कायनात का पहला और आखिरी निकाह है जो अल्लाह ने पढ़ाया। यह बनी उमैया का उड़ाया हुआ फिक्रा है कि रिश्ते आसमानों पे तय होते, रिश्ते आसमानों पे तय होते तो जमीनों पे तलाके न होते। ये फिक्रा घड़ा गया अली और फातिमा के हसद में। आसमानों पे एक ही रिश्ता तय हुआ, दुल्हन ज़हरा थी, दूल्हा हैदर कर्रार। और निकाह खान के लिए दो चीजें वाजिब हैं, पहले इजाब और कबूल। ये नहीं कि दूल्हा दुल्हन राजी न हो और वो खुतबा निकाह पर, दोनों की रजामंदी। और उसी के साथ ताय्युन हक़्क़ुल महर, और हक महर होता है दुल्हन की मर्जी। निकाह पढ़ाने वाला खादिम शरीयत नहीं, मालिक शरीयत है। रहमान रहीम अल्लाह ने मेरे पर होते ये फिक्रा मैं फर्श में खड़े होके न पढ़ता, मैं हवा में उड़ के फिर ये फिक्रा पढ़ता। अल्लाह ने कहा ज़हरा मैं तेरा निकाह हैदर करार से पढ़ा रहा। हक महर क्या हो? फरमाया कनीज पर तेरे एहसानात की इंतहा, कोई हद है जो तूने मुझे अता किया? फर्श अर्श कुर्सी लो हूर मलक बहश तयूर जमीन आसमान सब कुछ तेरा अतिया है, क्या मांगू? फरमाया वो अतिया है, हक महर नहीं। जब तक भाई कल आखिरी बंदे को मैंने बिल्कुल आमादा न देखा, मैं ये फिक्रा नहीं पढ़ूंगा। एक एक बंदे के चेहरे पे मेरी नजर है, हालात और वाकयात अंदर के भी मुझे समझ में आते हैं। मैं मिंबर रसूल से पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने कहा ज़हरा तेरा हक महर क्या हो? मालिक जन्नत मेरे शौहर की मलकियत, जन्नत मेरे बच्चों की मलकियत, रज़ाएं तूने मुझे अता की, कायनात की हर चीज मुझे अता की। अब मैं क्या मांगू? का हुक्म है तू तलब कर, गैर मुअज्जल नहीं, मुअज्जल तू मांग। पहले दूंगा फिर निकाह पढ़ूंगा। अब आ जाए मालिक मेरा हक महर ये है, अली के शियों को बख्श दे। यजीदी और
احسان کو یاد کرنے کے لیے جتنی طاقت ہے مل کے حضرت زہرا پہ بلند تر صلوات پر محمد صلی علی محمد. آج اس کے بچے یتیم ہو گئے. شریعت میں حکم ہے روزے دار کا احترام کرو. اگر نوکر نے خادم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہو اس سے زیادہ خدمت نہ لو. خدا لعنت کرے ابن ملجم حرامی پر جس نے نمازی روزے دار کا حیا نہ کیا. بڑا قیامت کا ماہ رمضان چلا. علی کی بیٹیاں پردیش میں لٹ گئیں. میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ عید نہ مناؤ. سوال پوچھتا ہوں کسی کے گھر عید سے پہلے 100 سال کا بھی ضعیف مر جائے انہیں عید مبارک کہو وہ کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منائی. میں غیرت مند رونے والے سے پوچھتا ہوں جسے پتہ ہو کہ زینب رو رہی ہے اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے اللہ سلامت رکھے حسین کے چاہنے والوں کو. یقیناً تم وہ قوم ہو جس کے لیے حضرت زہرا دعا کرتی ہے. میرا سلام ہو اپنی ان بیٹیوں پر جو عید آنے پر دنیا کی بیٹیوں سے مختلف ہیں. کائنات کی بیٹیاں بازاروں میں عید کی خریداری کرتی ہیں. میری قوم کی بیٹیاں مٹیوں پہ بیٹھ کر زینب کی یتیمی کی عزاداریاں کر. ایسے مناؤ جیسے پردیش میں بی بی زینب نے منائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عید والے دن کیا ہوا جب شہادت علی سے 9 دن بعد کوفہ میں عید آئی. زینب عالیہ سیاہ لباس پہن کر مٹی پر تشریف فرما تھی. حسن امیر نے قریب آ کے کہا زینب جیسے تو بابا سے عید مانگتی تھی اب بابا کی دستار میرے سر پہ ہے. میری التماس ہے مجھ سے عید طلب کر میں تجھے عطا کروں. زینب رو کے کہتی ہے پہلے وعدہ کر جو مانگوں گی وہ ملے گا. حسن نے ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا کہ میرا شبیر ضامن ہے تو جو مانگے گی وہ میں دوں گا. جانتے ہو زینب نے کیا عید مانگی؟ رو کے کہتی ہے غازی سے کہے بابا علی کے کپڑے پہن کر شہر میں چلنا شروع کرے. میں بابا سمجھ کے اس کی زیارت جیسے رونے کی آوازیں بلند ہیں اسی طرح سے دعا بھی مانگنا. یا اللہ اجڑی کا روزہ خطرے میں ہے, عباس کی بہن کا روزہ خطرے میں ہے. پہلے ان ظالموں نے فاطمہ کی قبر کو گرایا. مولا غازی میں آپ سے براہ راست ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں چلو فاطمہ کا تو کوئی بھائی نہیں تھا, زینب کا تو غازی جیسا بھی.
علی نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کوفے بلایا. کیا مقصد تھا امام بہتر جانتے ہیں، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک رات علی نے خطبے میں حکم دیا، آج رات کو گھر سے کوئی باہر نہ نکلے. رات کے وقت بی بی کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکل پڑے. فرمایا زینب یہ دار الامارہ ہے، یہ جامع مسجد ہے، یہ مرکزی بازار ہے. بزرگوں کو سمجھ آ گیا. کچھ بچے ہیں جو حیران ہیں. زینب حیران ہو کے کہتی ہے بابا دربار اور کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، میں تو تیری پردے دار بیٹی ہوں، مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ فرمایا زینب ہو سکتا ہے کوئی وقت آئے جب میرے بیٹے مارے جائیں. جب میرے بیٹے مارے جائیں تجھے میرے بیٹوں کی جگہ پہ ان شہروں میں آنا پڑے. ایک رات عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں. یا امیر المومنین، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے. علی فرماتے ہیں سچ ہے. مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں یہ بھی سچ ہے. کہنے لگے مولا ہمارے مرد تو قرآن پڑھاتے ہیں مسجد میں جا کر، ہم مستورات ہیں، ہم آ نہیں سکتے. ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی ہو بہو آپ کی طرح بولتی. خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. خدا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں ہائے کرنے نہ دے. دو ہستیاں علی کی طرح بولتی ہیں، عرش پہ اللہ، فرش پہ زینب. فرمایا یہ بھی سچ ہے. مولا اپنی بیٹی سے کہے ہمیں قرآن پڑھائے. امیر نے فرمایا ایک وعدہ میں کرتا ہوں ایک تم کرو. میں وعدہ کرتا ہوں زینب قرآن پڑھائے گی، تم وعدہ کرو میری بچی کے سامنے کبھی بھیڑ بنا کے نہ جائے. میری بیٹی بھیڑ سے گھبراتی. شروع ہو گئی تلاوتیں، پڑھانا شروع کر دیا میری بی بی نے قرآن. لیکن جب 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا جس میں زینب یتیم ہوئی، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، ماتم کرتی باہر نکلتی، روتی ہوئی باہر نکلتی. کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے، پھر کہتی ہے کوفے کی عورتوں قرآن سے نظریں اٹھاؤ، زینب کی طرف دیکھو. عورتیں دیکھنے لگتی ہیں. بی بی پہلے چادر اتارتی ہے پھر بالوں کو کھولتی ہے. کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب بغیر چادر کے تمہاری مہمان بنے. اور تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو. اور تم کہو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا. 17 رمضان کو میرے مولا نے آخری تقریر کی. حسین کو اٹھایا، حسین میرے قریب آئے. حسین قریب آئے، داڑھی کو چوما. شبیر کہتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چوم رہے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. جزاک اللہ.
نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے یہی پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دے؟ فرما علی ایک ماہ رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے رنگین ہو. اگلا فکرہ بڑا عجیب. علی فرماتے تیری داڑھی کیوں نہ چوموں؟ میری داڑھی تو ایک میرے خون سے رنگین ہوگی اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے کبھی اصغر کے خون سے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. زیادہ دیر زحمت نہیں. پاک امیر کا جنازہ ہے. آخری روزہ جناب ام کلثوم کے گھر افطار کی. ام کلثوم کے بیٹے کا نام علی ہے, بیٹی کا نام کلثوم. اس میں گرامی زینب صغرا آخری میزبان میرے مولا کی. بیٹی نے دودھ اور نمک سامنے رکھا. فرما ام کلثوم تیرے باپ نے اپنی زبان کو ایک وقت میں 2 غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا. ہم تو شاید نمک کو غذا گنتے بھی نہیں. علی نے فرمایا ایک چیز اٹھا لے. ایک رہنے دے, نام نہیں لیا تھا. بیٹی نے نمک اٹھایا. یہاں ایک لفظ ہے, خدا کرے کہ میں سمجھا سوں. امیر نے نمک واپس لے لیا. فرمایا میرا لال نمک رہنے دے, دودھ اٹھا لے. ہو سکتا ہے صبح اس کی ضرورت پڑے. میرا کوئی مہمان ہو جس کے لیے شربت بنانا پڑے. جنہیں سمجھ آئی ہے ہائے کر کے رونا. وہ منحوس مہمان صبح آ گیا جس نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے فر کے اطہر پہ ماری. حسن نے نماز مکمل کی, ادھر سے قاتل آیا, ادھر سے شربت آ گیا. علی فرماتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ گھبرایا ہوا ہے, یہ شربت اسے پلا دو. علی کریم تھے, میری طرف دیکھنا جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. علی کریم تھے. علی نے فرمایا قاتل کو شربت پلاؤ. یہ نہیں بتایا کہ کون پلائے. ہر صحابی ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گیا, کہیں علی مجھے نہ کہہ دے, کہیں علی مجھے نہ کہہ دے. علی نے آنکھیں کھول کے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا. ماتم کرو, ماتم کر کے سنو. ابھی ٹھہرنا نیازوں سے. جنازہ اس وقت آئے گا جب میں اشارہ کروں. اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا. انہی اٹھتی آوازوں میں دعا کریں, خدا قبلہ و کعبہ محمد عباس قمی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے, ان کے بچوں کو سلامت رکھے. علامہ صاحب قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. میں 2 یا 3 فکرے گن کے اور کہتا ہوں, گن کے. آغاز لیلۃ القدر تھا. لیلۃ القدر کی پہلی رات تھی جب علی نے بیٹی کے گھر افطار کیا. اگلا لفظ پڑھنے لگا ہوں, جتنے جتنے صاحبان ایمان ہیں ان کے دل سے ہائے نکلے گی. ساری رات علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے بیکا یا اللہ. شرم کر کے نہیں, رو ایسے جیسے غازی کو پرسہ دینا, رو ایسے جیسے حسین کو پرسہ دینا. اللہ تمہاری زندگی کرے. میرا بچہ وقا
जनाब सैयदा तुम्हें सलामत रखे। बीबी कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अजादारान इमाम मजलूम, रात का वक्त है, इबादत हो रही है, या अली के दरवाजे पे असलहे की झनकार की आवाज आई। आवाज सुनी अली ने। जिस सुबह अली जख्मी हुए, रात को असले की झनकार आई, घोड़े की टापों की आवाज आई। गाजी उठ के दौड़ने लगा, अब्बास दौड़ने लगा दरवाजे की तरफ। अली की आवाज, अब्बास रुक जाओ। अब्बास रुक गए। इसी लाहौर में मैंने 3 साल पहले यह फिक्रा पढ़ा था कि घोड़ों की टापों की आवाज आई, अली के दरवाजे पे असलहे की झनकार आई और गाजी दौड़े। अली ने फरमाया गाजी रुक जाओ। मजमे से एक सैयद उठा, उसने मुझे कहा नासिर अब्बास, अली भी गाजी को रोकता रहो। अल्लाह तुम्हारा पुरशा कबूल। हुसैन की माँ तुमसे राजी हो। हजरत ज़हरा इन आंसुओं को कबूल करे। अज़ादारान इमाम मजलूम, अबू तालिब का बेटा खुद बाहर आया। अली ने देखा 4 नौजवान हैं जिन्होंने नकाब की हुई है, हाथों में नंगी तलवारें हैं, घोड़े के ऊपर बैठे हुए। अली ने फरमाया कौन? चारों घोड़े से उतरे, चारों घोड़े से उतरे। उन्होंने अपनी तलवारें जमीन पे फेंकी, अली के हाथ चूमे। पहली आवाज मौला में अस्बग इब्न नबाता, अली का जानिसार। दूसरी आवाज मौला में हुज़ैफा यमानी। तीसरी आवाज मौला में अब्दुल्ला इब्न अफीफ। चौथी आवाज मौला में इब्राहिम इब्न मालिक असगर। अली फरमाते आधी रात को आराम और इबादत छोड़कर मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? कहने लगे मौला, जब से ये माह रमजान शुरू हुआ है आपकी तकरीरों से डर लग रहा। तो मौला तुम्हारी जिंदगी करे। जिन्होंने जुमला सुना, मौला आपकी तकरीरों से डर लग रहा। मौला हसन को वसीयतें क्यों लिखवाई? मौला क्यों कहा कि आज 17 रमजान हो गई, ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए। मौला कूफे के हालात ठीक नहीं है, मौला जमाना दुश्मन है। हम चारों ने कसम खाई है हम चैन से नहीं सोएंगे। मौला तू घर में रहे, हम पहरा देंगे। मौला तू नमाज पढ़, हम दरवाजे पे पहरा देंगे। अली ने फरमाया खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, लेकिन जाओ मुझे अल्लाह के हवाले करो। तुम अपने अपने घरों में वापस चले जाओ। मैं तुम्हें इमाम हो के हुक्म देता हूं, मुझे खुदा के हवाले करो, अपने अपने घरों में वापस जाओ। हुज़ैफा कहता है जब अली ने इमाम बन के हुक्म दिया, अब हम पे रुकना हराम था, हम पिछले कदम मुड़ने लगे। मुझे कयामत तक वो मंजर नहीं भूलेगा जब अली ने आखिरी दफा अपना हाथ उठा के अली ने हमें अलविदा कहा। हुज़ैफा कहता मैं घर आया, मैंने अपनी तलवार फेंकी, मैं अपने सहन की मट्टी पे बैठ के रोना शुरू हो गया। मेरी बीवी मेरे करीब आई, कह लगी हुज़ैफा होश कर, अली का सिपाही होकर रोता है, दुनिया क्या कहेगी? कहता रोना तो क्या करूं, अली ने पहरा नहीं देने दिया, हालात कूफे के खराब है। हुज़ैफा कहता है रोते रोते मुझे नींद आ गई, मैं थोड़ा सा सोया था कि मेरी बीवी ने मुझे झंझोड़ा। हुज़ैफा जाग, सुन ये शोर कैसा? हुज़ैफा ने सुना, आवाज आ रही थी कद को दिला अमीर मोमिनों का अमीर बारक ज़ैनब रमजान में। हजरात एक जरूरी ऐलान सुना, अमीर अल मोमिनीन का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान अली के जनाजे को कंधा देना चाहे,
समाअत फरमाए, अली का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान